آج 5 ستمبر کو ہم مجلس احرار کے دفتر میں جمع ہیں اور 7 ستمبر کا دن آنے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ 7 ستمبر کو لاہور ہی کا نہیں پاکستان کا تاریخی اجتماع ہونے کو جا رہا ہے۔ ذرا مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ۔ 7 ستمبر 1974 آپ کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے۔ تاریخ کے اوراق اس حوالے سے بھرے پڑے ہیں۔ میں بالکل دیوار کے اوپر دیکھ رہا ہوں، ایک مرد آہن کی تصویر لگی ہوئی ہے، جس مرد آہن کو اس دور کے محدث زمان شیخ الہند کے شاگرد رشید حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نے امیر شریعت کا لقب دیا تھا۔ شیراوالا میں ایک نوجوانوں کو پیغام دینے کے لیے یوں کہنا چاہتا ہوں، شیراوالا میں اس وقت کے شیروں کا اجتماع ہوا تھا۔ بڑے بڑے درویش تھے، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری جیسے، نور اللہ مرکزہ، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ۔ پھر امیر شریعت پر نظر سب کی پڑی تو حضرت علامہ انور نے کہا آؤ آج ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، میں انہیں امیر شریعت کا لقب دے رہا ہوں۔ استاد کی حیثیت سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنا ہاتھ علامہ انور شاہ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ میں دیا۔ میں نے خود اپنے بزرگوں سے سنا اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شاہ جی ایسے رو رہے تھے جیسے ایک بچہ روتا ہے، کہ آج میرے کندھوں پر کتنا وزن اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے اللہ جب کسی سے کام لینے پہ آتے ہیں تو میرے اللہ کا انداز بہت نرالا ہے۔ حضرات محترم، تفصیل میں جائے بغیر انتہائی اختصار سے حصہ ڈالتے ہوئے ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ہم سب کے قائد پہنچے، قائد جمعیت ہی نہیں، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان پہنچے۔ جب ماضی کے صفحات کو دیکھتا ہوں اور سید خواجہ صاحب، محترم حافظ غضنفر عزیز صاحب، جناب قاسم صاحب، مولانا عبدالوہاب مدنی صاحب، ہمارے آئے ہوئے پشاور کے مہمان احمد صاحب، مولانا فداء الرحمان صاحب، مفتی شمس الحق صاحب، حافظ عرفان صاحب، ماضی کو راک کو جب میں دیکھتا ہوں تو جسٹس منیر کی عدالت میں بھی ایک مرد آہن داخل ہوا تھا، پھر جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت میں بھی ایک مرد کلندر داخل ہوا تھا۔ جسٹس منیر کی عدالت میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری داخل ہوئے۔ پوچھئے ان بزرگوں سے، جب عدالت میں پہنچے، جسٹس منیر نے اغیار کی کہنے پر سوالات پوچھے اور کہا عدالت ہے، توہین عدالت کا قانون بھی موجود ہے۔ تو شاہ جی نے پھر ایک جملہ کہا تھا،
تمہیں توہین عدالت پڑی ہے، مجھے تو توہین رسالت کی پڑی ہوئی ہے۔ تمہیں توہین عدالت، اس بدبخت نے کہا تھا شاہ جی اگر کوئی گستاخی کرے، میں اس کو خلاصہ دے رہا ہوں، کیا کہیں گے، کیا فتویٰ؟ پھر وہ شیر کی طرح دھاڑے، بولے، عدالت میں گرجے، اور کب بعد میں جواب ہوگا کوئی میرے سامنے کر کے تو دیکھے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں پوری ملت اسلامیہ کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان پہنچے، جو 72 سال کی زندگی میں کسی عدالت میں نہیں پہنچے تھے۔ احباب نے کہا جانا ہے کہ میرا عدالت سے کیا کام؟ انہوں نے کہا انہوں نے بلایا ہے، آج عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے۔ تو میرے قائد نے پھر جواب میں کہا یہاں میری ذات کی بات نہیں، ختم نبوت کے عقیدے کے لیے عدالت میں بھی جاؤں گا، ضرورت پڑی تو جان کی باسی بھی لگا دوں گا۔ مجلس احرار کے مرکز میں جمع ہونے والے بزرگوں، میرے جوانوں، حضرت قاری مومن شاہ صاحب بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، علماء کرام، ہمارے جوہر ٹاؤن کے علماء کرام بھی بڑی تعداد میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے۔ نام اگر گننا شروع کر دوں تو وقت زیادہ لگے گا، اسٹیج سیکرٹری صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہوگی۔ میں باتوں کو سمیٹتے لپیٹتے آپ سے اب اجازت چاہنے کے لیے تتمہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ دنیا نے دیکھا جسٹس منیر کی عدالت میں امیر شریعت آئے، فائز عیسیٰ کی عدالت میں میرے قائد آئے، کس انداز میں دونوں بزرگ پہنچے۔ کہنے والے نے خوب کہا تھا کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے۔ عدالت کا وہ منظر، جسٹس صاحب کے سوالات، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، میں نے لاہور کے پریس کلب کے باہر جمعیت علماء کے مظاہرے کے بعد میڈیا سے اور اپنے بیان میں بھی کہا تھا، حافظ صاحب موجود تھے، کہ کاش جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اپنی عدالت کے کمرے میں پاکستان کی مذہبی قیادت کو بلاتے اور دلائل کی دنیا کے بادشاہ مولانا فضل الرحمان کو یاد کرتے، تو ان کا قلم کبھی بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے ہمارے قائد کو فن دیا ہوا ہے، دلائل کی انبار لگانا، دلائل کی دنیا میں بات کرنا۔ نوجوانوں، آئیے 7 ستمبر قریب تر ہے، ہم انشاءاللہ 7 ستمبر کو زندہ دالان لاہور پاکستان بھر سے آنے والے قافلوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جواب ذرا مجاہدوں کی طرح آنا چاہیے۔ پاکستان بھر قافلے رواں دواں ہونے لگے ہیں، پورا پاکستان لاہور کی طرف، اور ان کی نظریں لاہور کی طرف ہیں۔ لاہور میں انشاءاللہ جیسے میرے قائد نے ایوان اقبال میں علامہ ساجد میر صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب کی موجودگی میں اعلان کیا تھا، مجلس احرار کے اکابرین بھی تشریف فرما تھے،
کہ 7 ستمبر 74